راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمارے بہت سے کردار ہیں، ہمیں ہر ایک کردار کو بہت اچھے سے نبھانا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، ایک مرد، وہ بطور بیٹا کیسا ہے، یہ بھی اس کا ایک کردار ہے۔ وہ بھائی ہے، بطور بھائی وہ کیسا ہے۔ وہ شوہر ہے تو بطور شوہر وہ کیسا ہے۔ وہ دوست ہے تو بطور دوست وہ کیسا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بہت سے رشتے ہم سے جڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر ایک رشتے کو بڑے اچھے سے نبھانا ہے۔ اسی کو کامیاب زندگی کہتے ہیں۔ رشتوں کی قدر کرنی ہے، یہ خدا کی نظر میں گراں قدر ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک کیس نپٹایا، یہ بڑا عجیب و غریب تھا اور بڑا دکھ سے بھرا ہوا۔ ایک 35 سال کا جوان، اس کی 2 بیٹیاں، معصوم بیٹیاں، وفادار بیوی اور بیوہ ماں، یہ اس کی ذمہ داری پر تھیں۔ اس نے ان کی ذمہ داری نبھانے کی بجائے ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات بنا لیے اور وہ ان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ اس ماں کی سسکیاں سنی نہیں جا رہی تھیں، چونکہ یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسی طرح سے بیوی کا رونا، اور جب معصوم بیٹیوں کی طرف دیکھتے تھے تو اور بھی زیادہ دکھ سے بھر جاتے تھے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ خیر، خدا کے فضل سے ہم نے محنت کی، اسے ڈھونڈا، واپس لائے اور اس کا ذہن صاف کیا اور اسے سمجھایا کہ کس طرح سے تمہیں اپنے اس کردار کو سمجھنا ہے اور خدا کی طرف سے جو ذمہ داری تم پر عائد ہے اسے نبھانا ہے۔ بھائی، یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کی باتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ مخالفت سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت کرنی ہے، بلکہ ہمیں اپنا وقت دینا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ذہن کو صاف کر سکیں۔ وہ جو بے راہ روی پر ہیں، ان کے دلوں میں رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ جب ہم اس طرح سے اپنے حلقہ احباب میں کام کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ اچھے لوگوں سے بھرتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارا معاشرہ معیاری معاشرہ ہوگا۔ باتیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پہ سلطنت کرتا ہے۔ خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے، امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی موقع ہے کہ میں شامل کروں آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ میسج آیا ہے میاں وقاص چودھری کی جانب سے، جن کا تعلق ہے ساہیوال سے۔ لکھتے ہیں کہ ایسٹر کے پر مسرت موقع پر میں پاکستان کی تمام مسیحی برادری اور PCRM ٹیم کو ایسٹر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے بہت سی خوشیاں اور مسکراہٹ لائے۔ بہت بہت شکریہ میاں وقاص چودھری۔ اسی طرح سے ہمارے پیارے بھائی ہیں شیخو پورا سے اجاز کریم صاحب، انہوں نے بھی ہمیں ہیپی ایسٹر کہا ہے۔ سر،
बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ हैं हाफिज नईम अहमद झंग शहर से, लिखते हैं सलाम मोहब्बत और सलाम ईद। बहुत शुक्रिया जनाब। ईद क़यामत अल मसीह के पुरमुसर्रत व शादमानी के मौके पर मेरी और मेरे क्लब की जानिब से आप सब टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी हाफिज नईम अहमद साहिब, खुशी हुई आपकी तरफ से मुबारकबाद वसूल करते हुए। साजिद इलियास अंसारी साहिब लिखते हैं फ्रेंड्स रेडियो लिसनर्स क्लब फैसलाबाद पाकिस्तान की तरफ से मोहतरम जनाब अमजद रशीद साहिब और पीसीआरएम की पूरी टीम को अस्सलामु अलैकुम और आप सबको ईस्टर की खुशियां मुबारक हों। शुक्रिया जी। मोहम्मद सलीम अख्तर जिनका ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट चिन्योट से, वो भी कहते हैं हैप्पी ईस्टर टू ऑल द रिस्पेक्टेड टीम ऑफ राह जिंदगी। टिक्का खान सियाल जनाब का ताल्लुक भी झंग से है, लिखते हैं मोहब्बतों भरा आदाब। मेरी तरफ से पीसीआरएम के सभी स्टाफ को और तमाम मसीही बरादरी को ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। रजाक शाहिद साहिब फैसलाबाद से लिखते हैं आज मुबारक दिन के मौके पे मैं आप सबको ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है खुदा आप पर रहमतों की बारिश करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। शुक्रिया। मोहम्मद अनीस सियालवी और दीगर अहबाब साहिवाल से हमें लिखते हैं कि ईस्टर से मुतल्लिका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मोहब्बत, कुर्बानी, बर्दाश्त, हौसला और स्याह रात के बाद रोशन और मुनव्वर दिन की उम्मीद पर हकीकी मानों में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कलब अब्बास साहिब हैं फैसलाबाद से, लिखते हैं ऑल डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टाफ टीम पीसीआरएम, हैप्पी ईस्टर टू यू, कंग्रेचुलेशंस जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद है सैयद वाला से राय विलायत साकी खरल साहिब, उनके साथ है राय नदीम अब्बास खरल साहिब। इन्होंने भी हमें ईस्टर की खुशियों की मुबारकबाद पेश की है, शुक्रिया। शफाकत बाजुआ चुविंडा सियालकोट से लिखते हैं जनाब मेरी तरफ से आप तमाम मसीही बहन भाइयों को ईस्टर की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हों। इजाज यूनुस साहिब लिखते हैं हैप्पी रेजरेक्शन डे, मेरी तरफ से आपको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब बहावल नगर, हमारी तरफ से आपको और राह जिंदगी की पूरी टीम को ईस्टर की खुशियां मुबारक हों। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आमिर जमील साहिब साहिवाल से लिखते हैं कि गुड फ्राइडे एक मुकद्दस दिन है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ये दिन हमें मोहब्बत, बर्दाश्त और कुर्बानी का पैगाम देता है। हजरत ईसा ने इंसानियत की भलाई के लिए अपनी जान दी और गुड फ्राइडे हमें यही सिखाता है कि हमें भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का मुजाहिरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद हैदर एंड फैमिली कराची से लिखते हैं डियर ब्रदर, विशिंग यू अ जॉयफुल एंड ब्लेस्ड ईस्टर 2025। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खालिक साहिब लिखते हैं तमाम मसीही बरादरी को और पीसीआरएम की पूरी टीम को ईस्टर की खुशियां मुबारक हों। सैयद शकील हैदर बुखारी भी लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, मेरी तरफ से पीसीआरएम की पूरी टीम और तमाम मसीही बहन भाइयों को ईस्टर की खुशियां मुबारक हों। मोहब्बती मोरजादो गोरशानी जैकबाबाद से लिखते हैं कि आज के मुबारक दिन के मौके पर सब मसीही भाइयों और पीसीआरएम की पूरी टीम को ईस्टर की मुबारकबाद, शुक्रिया जी। इसी तरह सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब बहावल नगर से अब्दुल गफूर कैसर, ताहिर मुनीर ताहिर, गुलाम सरवर बलोच और चौधरी फहीम नूर साहिब लिखते हैं आदाबर्स, उम्मीद है आप सभी प्यारे प्यारे साथी और पीसीआरएम की पूरी टीम खैरियत से होगी। खुदावंद हमेशा आप सभी के साथ हो और आप सबको बहुत सी बरकतें मिलें, आमीन सुम आमीन। शुक्रिया जी। मजीद आप लिखते हैं कि आपको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत मुबारकबाद और इसी तरह से ईस्टर की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया जनाब, आपने मुबारक दिन पर हमें याद रखा। मोहम्मद हफीज अंजुम बहावल नगर पाकिस्तान लिखते हैं आदाबर्स, गुड फ्राइडे मसीही भाइयों के लिए एक मुकद्दस दिन है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। फिर आपने ये कहा कि मेरी दुआ है कि ये दिन आपके दिल में अमन, सुकून और रूहानी रोशनी लेकर आए
और इस पर अमल पैरा होकर एक कामयाब जिंदगी बसर कर सकें। आमीन। शुक्रिया जी, बहुत अच्छे अल्फाज आपने लिखे हैं। इसी के साथ साथ है मलिक सजाद अहमद मियां चन्नू से, एडवोकेट आबिद मलिक साहिब, तसव्वुर जावेद भोला साहिब, गुलाम रसूल सियालवी साहिब और जहीर अहमद अजीमी साहिब, इलियास मसीह साहिब। इन सभी दोस्तों ने ईस्टर की मुबारकबाद पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ है हाजी हाफिज वकार याकूब साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का जिन्होंने ईस्टर की मुबारकबाद पेश की है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामईन, प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में आज हम जमीन से हासिल होने वाले हीरों के बारे में जानेंगे। सामईन, डायमंड, जिसे उर्दू में हीरा और अरबी में अलमास कहा जाता है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये दुनिया का एक महंगा, खूबसूरत और इंतहाई कीमती पत्थर है। हीरे लाखों साल पहले जमीन के बैरूनी खोल से सैकड़ों किलोमीटर नीचे अंदरूनी परतों में बने थे। सख्त जमीनी दबाव और इंतहाई दर्जा हरारत कार्बन की एटमों को ठोस क्रिस्टल की शक्ल फराहम करते हैं और इस तरह खाम हीरे तैयार होते हैं। आतिशफिशा फटते हैं तो इसके नतीजे में ये खाम हीरे जमीन की बालाई सतह तक पहुंच पाते हैं। ये कुदरती मादनियात में से किसी भी चीज से 58 गुना सख्त हो सकता है। डायमंड इतना सख्त है कि आप सिर्फ इसे दूसरे डायमंड ही से रगड़ सकते हैं। सामईन, महंगे तरीन जेवरात में इस्तेमाल होने वाला दुनिया का सबसे मशहूर नायाब पत्थर नीला हीरा है, जिसकी अर्जियाती तारीख इसके सफर से भी बहुत पेचीदा है। साइंसदानों के मुताबिक हीरे में नीले रंग का वजूद इसमें मौजूद बोरोन नामी उनसर की वजह से होता है। ताज़ा मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक बोरोन बहुत मुद्दत पहले समुद्री पानी में मौजूद होता था और कई मिलियन साल कबल समुद्र की तह में पत्थरों पर जमा। ये उनसर जमीनी प्लेटों की हरकत की वजह से सियारे की मरकज की तरफ बढ़ता ही चला गया। साइंसदानों ने दुनिया में 46 नीले हीरों का मुतालिया किया है, जिनमें जनूबी अफ्रीका का वो नीला हीरा भी शामिल है जिसे सन 2016 में $25 मिलियन की इव्स फरोख्त किया गया था। साइंसदानों का कहना है कि नीला हीरा जमीन में 410 मील या 660 किलोमीटर गहराई में पैदा होता है और जमीन का ये हिस्सा लोअर मेंटल कहलाता है, जहां मादनियात की कुछ टुकड़े फंस जाते हैं और इसी इंतहाई कसीफ दबाव में एक हीरे की पैदाइश होती है। सामईन, तकरीबन दुनिया का 49% हीरा वस्ती और जनूबी अफ्रीका से निकाला जाता है। कनाडा, इंडिया, रूस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में भी हीरे के ज़खायर मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि जब किसी ऊंचे पहाड़ पर बिजली गिरती है तो उसका गर्म सियाल मादा पत्थरों की दरारों में रह जाता है। ये मादा खुद भी गर्म होता है और फिर इसे जमीन की गर्मी भी हरारत पहुंचाती है। ये सियाल खोलने के दौरान इर्द गिर्द के पत्थरों, नबातात और दीगर अशिया को आहिस्ता आहिस्ता जज्ब करता रहता है। गर्मी के मौसम में जब इस पर सूरज की शुआएं पड़ती रहती हैं, तो कुछ अरसे के बाद इसमें कुदरती तौर पर चमक पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा चारों कुदरती अनासिर जो कि मिट्टी, हवा, आग और पानी है, वो भी इस पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी तासीर से ये नीलम बन जाता है। सामईन, ये निहायत हैरत अंगेज बात है कि हमारे पैरों के नीचे कहीं भी 1 क्वाड्रिलियन टन हीरा छुपा हो सकता है। साइंसदानों ने जमीन की अंदरूनी तह के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए जमीन में लहराती हुई जलजले की लहरों का इस्तेमाल करते हुए चमकदार जवाहरात की हैरान कुन मिकदार पाई। जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री और जियो सिस्टम्स में हाल में शाया होने वाले इनके नताइज से पता चलता है कि हमारा सियारा शायद इससे 1000 गुना ज्यादा हीरों से भरा हुआ है, जितना कि मुहक्किकीन ने कुछ साल पहले सोचा था। सामईन, जेरे जमीन दरियाफ्त होने वाली तमाम धातुओं में से कीमती पत्थर जमीन और उसके अंदर जारी होने वाले तमाम अवामिल को जानने में भी हैरत अंगेज हद तक मुआवन साबित होते हैं, जबकि हीरा आजकल आंखों के इलाज के तौर पर अल्ट्रावायलेट शुआओं में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आंखों की मुतद्दी बीमारियों से रिहाई पाने में मदद मिली है।
ماضی میں سائنسدانوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ممکنہ طور پر کچھ سیاروں میں ہیروں کی بارش ہوتی ہے، مگر اب ایک نئی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ ہیروں کی ایسی بارش بڑے سیاروں جیسا کہ زحل میں عام ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ہیروں کی ایسی بارش کائنات میں کافی عام ہے۔ یوں زمین کی طرح ان ہیروں سے متعلقہ سیاروں کی آب و ہوا کے بارے میں بھی خاطر خواہ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں رشتوں میں وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپس میں دوستی کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی آپس میں دوستی ہوئی، بات چیت ہونا شروع ہو گئی، یا اس کے علاوہ وہ کولیگ تھے، کلاس فیلو تھے یا کزنز تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ جی آگے چل کر ہم شادی کر لیں گے۔ اب ہوا یوں کہ لڑکی یا لڑکے کو آنے والے سالوں میں کوئی ایک دوسرے سے بہتر مل گیا تو دوستی وہیں پر چھوڑ کر اگلے سے تعلقات قائم کر لیے۔ یہ انتہائی بھیانک بات ہے۔ انسان کا وفادار ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا وفادار لوگوں کو پسند کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اس کے پیچھے جو بات ہوتی ہے در حقیقت وہ ہوتا ہے لالچ، بہتر زندگی گزارنے کا، ہر وقت تلاش کرتے رہنا کہ کچھ اچھا ہمیں مل جائے اور ہم اسی طرف کو جو ہے وہ چلے جائیں۔ یہی بات جو ہے وہ اداروں کے حوالے سے بھی ہے۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ادارہ ہم پر انویسٹ کرتا ہے، پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس ادارے کو اپنا دی بیسٹ دیں۔ اسی طرح سے ایک اسکول ہے یا کوئی فلاحی ادارہ ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، ہماری مدد کر کے ہمیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتا ہے اور ہمیں بلندی تک لے آتا ہے، پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس کو بدلے میں کچھ دیں، یعنی اپنی وفاداری پیش کریں اور کچھ نہ کچھ لازمی ہم بدلے میں جو کچھ ہم بہتر سمجھیں اسے دیں۔ اسی طرح سے ملک کے ساتھ بھی وفاداری کریں۔ جس ملک میں ہم پیدا ہوئے، جس مٹی میں ہم بڑے ہوئے، جس معاشرے نے ہمارے اوپر انویسٹ کیا، جس ملک کو لینے کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم جب بڑے ہو گئے ہیں، ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے بہت سے ہنر سیکھ لیے ہیں، تو اپنی فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کریں۔ خدا خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں سلسلہ یوتھ ٹاک۔ ہیلو سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور ہمارے اس شو کو انجوائے کر رہے ہیں، راہ زندگی کو آپ انجوائے کر رہے ہیں اور یوتھ ٹاک کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی اس گفتگو کو جو ہم سلام دعا لینے کے تعلق سے تھی اسے ہم فائقہ کے ساتھ مل کر جاری رکھیں گے۔ سو ویلکم ٹو دا شو۔ اور ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے سلام دعا لینے پر، اور آپ مجھے ایک بڑی خوبصورت بات بتا رہی تھی اس سے پہلے، وہ کیا تھی ذرا بتائیے گا۔ جی، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم سلام دعا لیں گے ایک دوسرے سے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ سلام لے کر چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو بڑے اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اور بڑی اچھی اس بچے کی عادت ہے، سلام لینے کے بغیر گزرتا نہیں ہے، اور جب بھی ملتا ہے سلام لے کر ہی گزرتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کے پازیٹیو افیکٹس لوگوں پر پڑتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی سے اچھی باتوں کو سیکھتے ہیں۔ اگر ہم سلام دعا لیں گے تو ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے سنگی ساتھی جو ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی سلام دعا لیں اور لوگ ہمیں بھی پسند کرنے لگ جائیں جس طرح اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اپنے گھر کا یا اپنے پیرنٹس کا وہ آئینہ دار ہوتا ہے، اس کا گھر اس سے نظر آتا ہے، اس کے ماں باپ نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اس کی کیسی تربیت کی ہے۔ سو اگر بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ملنسار ہوتے ہیں، وہ سلام دعا لیتے ہیں تو سب انہیں پیار کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں۔ اور ایسا شخص جس سے لوگ پیار کرتے ہیں جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو لوگ پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں اس کے اچھے ایکٹ کو جو اس نے کیا تھا۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ فائقہ، عمومی طور پر ہمارے ہاں کچھ اصول ہیں کہ ہمیں کتنا سلام لینا ہے، کس سے سلام لینا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ان اصولوں سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے ہمیں یہ جو ہے اپنانا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے جن سے ہماری عداوت ہوتی ہے ہم عداوت کے ٹائم میں ان سے سلام نہیں لیتے، جبکہ خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ
اپنے دوستوں کو ہی سلام نہ کرو بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی سلام کرو. کتنی بڑی بات ہے. ہاں جی، تو یہی بات ہم اس ٹاپک میں سیکھنا چاہیں گے کہ نہ صرف ہم اپنے دوستوں سے پیار کریں، ان سے سلام دعا لیں، بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی. اور بلکہ وہی میں بات جو پہلے کہہ رہی تھی کہ جب ہم پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں، جیسے ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں یا بینکس میں جاتے ہیں یا ہم شاپنگ مال پہ جاتے ہیں، تو نہ صرف اپنے جاننے والوں سے ہی سلام کریں. اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے یا کوئی بزرگ ہے، آپ کو لگے کہ اس کو بلانا چاہیے، تو اس سے بھی سلام دعا لیں. اور اگر کوئی کسی مشکل میں ہے تو وہ کھل کر آپ سے بات کر سکے گا. تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جس بندے کو آپ نہیں بھی جانتے، آپ اس کو سلام لیں اس سے، تاکہ ماحول جو ہے وہ اچھا بن سکے جہاں آپ بیٹھے ہیں یا جہاں آپ کچھ دیر کے لیے رکے ہوئے ہیں. ہاں، جب ہم کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں تقریباً سبھی وہ ہمارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور سے عزیز ہی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہمارا تعارف ان کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارا تعارف ان کے ساتھ نہیں بھی ہے، تو بھی ہم سلام انہیں کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا محسوس کریں ہمارے بارے میں، اور ماحول جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اور عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا ہی جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پہل کرنی چاہیے سلام میں، تاکہ اگر کوئی شائع ہے یا کچھ شرما رہا ہے چھوٹا، تو اس کو ہم بلانا شروع کریں گے. وہ ہمیں دیکھے گا اور اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی کہ سلام کرنا اچھی بات ہے. اس کو اچھا لگے گا کہ کسی نے آ کر اسے سلام کیا اور اسے بلایا، تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ کوشش کرے گا کہ میں خود اس کو بلاؤں جا کے. تو اس طرح جو ہے یہ اس ٹریڈیشن کو اگر ہم عام کریں گے تو لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے اور ماحول میں جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورتی بڑھے گی. بالکل. اور جب ہم اس طور سے اچھے ریلیشن شپس میں انویسٹ کریں گے، اور ہم سلام لینا ایک بنیادی چیز ہے، جب ہم اسے اپنائیں گے تو یقینی طور پر جو ہے وہ ہمارا ماحول جو ہے وہ بڑا پرامن بنے گا. سلام کا مطلب ہے سلامتی. ہمارے آج کے دور کی یہ نیڈ ہے، یہ ضرورت ہے کہ ہمارے چاروں اور سلامتی ہو، امن ہو، غصہ نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، عداوتیں نہ ہو، تعصب نہ ہو، رنجش نہ ہو، اور سلام ہی سلام ہمارے چاروں اور ہو. سو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ ہم اس میں پہل کریں اور آگے بڑھیں. بہت اچھا لگا آج بھی آپ کے ساتھ سلام دعا کے بارے میں گفتگو کر کے، اور امید ہے کہ ہمارے سامعین کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا، انہوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا. آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک، بات کر رہے تھے وفاداری پر. تو خدا کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہے. خدا نے ہم پر بہت کچھ انویسٹ کیا ہے. خدا نے ہمیں بچپن سے لے کے اب تک سنبھالا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ خدا اتنا وفادار ہے کہ زبور نویس لکھتے ہیں کہ اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. آئیے دعا کریں. خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری جاتی رہے، اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. لسنرز، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام کیسا لگا، آپ کو گفتگو آج کی کیسی تھی، ہمیں ضرور فیڈ بیک دے کر بتائیے گا. آپ ہمیں کال یا میسج کر سکتے ہیں اس نمبر پہ 0316 74 77 655، یعنی 031674777655. خط لکھ کر پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. اسی طرح سے PCRM فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بک آئی ڈی ہے، اور YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے. امید ہے کہ آپ فیڈ بیک ضرور دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.